گلابی باغ میں آپ کا خوش آمدید۔ ایک ایسی جگہ جہاں تاریخ کی سرگوشیاں اور گلابوں کی خوشبودار یادیں ماضی کی پرفتن ٹیپسٹری بناتی ہیں۔ مغلیہ دور کا یہ جواہر جو کبھی تطہیر کا عروج تھا، آپ کو خوبصورتی اور میراث کے دائروں کو دریافت کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ یہ دو منزلہ عمارت دروازہ گلابی باغ کے نام سے اپنی شناخت رکھتی ہے۔ اس کا نام ہی وضاحت کرتا ہے کہ یہ گلاب کے باغ کا دروازہ تھا۔ باغ کے شاندار داخلی دروازے کی تعمیر مرزا سلطان بیگ نے 1655 میں کروائی تھی، جو کہ اس وقت ایک باوقار عہدے پر تعینات تھا۔ شاہجہاں مرزا سلطان بیگ کے شکار کے شوق سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے اس نے سلطان بیگ کو ایک انگریزی بندوق بطور تحفہ عطا کی۔ محض 2 ماہ بعد ہی یہ تحفہ مرزا سلطان بیگ کے لیے جان لیوا ثابت ہوا اور 1655 میں شکار کھیلتے ہوئے جان بحق ہوا۔ سولہ سو 71 میں پختہ اینٹ سے تعمیر کردہ یہ مقبرہ گلابی باغ کے وسط میں دائی آنگا اور اس کی بیٹی کا ہے۔ دائی آنگا مراد خان کی بیوی تھی، جو دور جہانگیری میں ایک مجسٹریٹ تھا۔ دائی آنگا کا ذکر شاہ جہاں کی دائی کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ دائی آنگا کا اصل نام زیب النساء تھا اور دائی آنگا کا ایک بیٹا محمد راشد خان بھی تھا، جو کہ اس وقت ریاست کے بہترین تیر اندازوں میں سے ایک تھا، اور وہ شاہ جہاں کے بڑے بیٹے کے خدمت میں لڑتے ہوئے فوت ہوئے۔ یہ دائی آنگا کا مقبرہ ہے۔ دائی آنگا کا جو مقبرہ ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں، یعنی کہ دائی آنگا کون تھی۔ کچھ مورخین اسے شاہ جہاں کی دایا بتاتے ہیں۔ ان کی ایک مسجد جو ہے وہ لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 1 کے قریب، وہ بھی مغل دور کی موجود ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ جب یہ حج کر کے آئیں تو انہوں نے وہاں سے واپسی پر یہاں آ کر تعمیر کی۔ اس کے علاوہ دائی آنگا کے بارے میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ یہ بیکانیر کے جو مجسٹریٹ تھے مغل دور میں، ان کی زوجہ تھیں مراد صاحب کی، لیکن کچھ دیگر مورخین جیسے ڈاکٹر عبداللہ چغتائی وغیرہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقبرہ غلط طور پر دائی آنگا سے منسوب ہے۔ بنیادی طور پر جو دائی آنگا کا مقبرہ ہے، اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ ایک باغ ہے، گلابی باغ، اس کے اندر واقع ہے۔ اب گلابی باغ کے دروازے پر ہمیں اس کے بانی کے متعلق معلومات جو ہے اشعار میں درج ملتی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سلطان بیگ نے جو ہے یہ باغ تعمیر کروایا۔ اب سلطان بیگ کے گوگے حالات کے متعلق تو متضاد روایات ملتی ہیں، لیکن بہرکیف قرین قیاس جو ہے عبداللہ چغتائی کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے، بہت بڑے مورخ تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرین قیاس یہی ہے کہ جو بانی باغ ہے مقبرہ بھی اسی کا ہی ہے۔ تو اب اس میں یہاں پر مزید پیچیدگی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 2 قبریں ہیں۔
ایک اگر دائینگا کی قبر ہے یا سلطان بیگ کی قبر ہے تو پھر دوسری قبر کس کی ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف روایات توضیحات کی گئی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ دائینگا اور ان کے بیٹے کی قبر ہے، کچھ نے دائینگا اور ان کی بیٹی کی قبر بتایا ہے، پھر دائینگا اور اس کے شوہر کی قبر کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کی جو چیزیں ہیں ہمیں ملتی ہیں کہ سلطان بیگ یا ان کے بیٹے یا ان کی زوجہ یا ان کی کسی اور جو ہے رشتہ دار جو ہیں وہ ان کے ساتھ مدفن ہیں اس مقبرے کے اندر۔ دوسرے اس مقبرے کا اگر تاریخ کے علاوہ اگر اس کے تعمیراتی پہلو پہ دیکھ تو مد نظر رکھا جائے تو یہاں پر آپ کو انلے ورک، فریسکو ورک نظر آتے ہیں، اور سب سے خوبصورت چیز یہ خطاطی آپ جو دیکھیں جو خط نس نہیں خط ثلث کا میں حال ہے غالباً یہ ہمیں نظر آ رہا ہے نمونہ، اور اس کے آخر میں جو اس کا وہ ہے کاتب کا نام وہ صالح درج ہے، یعنی کہ اس مغل دور کے بڑا مشہور کاتب ہے صالح۔ لاہور کی کچھ اور عمارات کا بھی کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو خطاطی ہے یہ ان کی کی ہوئی ہے۔ تو یہ خطاطی بڑی شاندار ہے جو کہ اتنی زمانہ گزرنے کے باوجود ابھی تک اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا جو آپ اس کے جو اس کا کاتب تھا اس کو داد دیں گے یقیناً اس کو دیکھیں۔ دوسرا اس پہ جو رنگوں کا استعمال ہے، فریسکو ورک ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ابھی بھی ہمیں باوجود اتنا زمانہ گزرنے کے ہمیں یہاں پر وہ اسٹل جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے۔